أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور جان کائنات مبدأ کائنات منشأ کائنات مقصود کائنات وقت قلوب عاشقاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب احترام علماء ذی وقار بالخصوص آج کے اس کے پروگرام کے میزبان حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا علامہ پیر غلام محی الدین صاحب مقدس اللہ عالی صد احترام صاحبزادہ حافظ حماد رضا صاحب تاریخ تقریب معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جن ہستیوں کے عرس میں ہم شریک ہیں حضرت صوفی محمد صادق صاحبزادہ غلام دستگیر سائیں صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت صوفی محمد صادق صاحب کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کلمہ حق کو بلند کیا، شریعت کے بول بالا کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا اور ان کے شب و روز اللہ کے ذکر میں گزرتے تھے۔ تو یہ تربیت انہیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کے بزرگان دین کا فیضان اور حضور سیدی و ساندی استادی و استاد العلماء قبلہ بات گرامی قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان اور حضرت صوفی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان نسبتوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے اور وہ بزرگ بھی ان سے بڑے راضی ہیں اور اس علاقے میں بڑے بڑے جید علماء کو بلاتے، بعض و نصیحت کی مجالس کو سجاتے، لوگوں کے قلوب کو منور کرتے اور الحمدللہ ان کے جانشین حضرت مولانا صاحبزادہ پیر غلام محی الدین مقدس اللہ العالی کو انہوں نے دارالعلوم جامعہ حنفیہ دو دروازہ بھیجا، وہاں انہوں نے شریعت کا علم حاصل کیا۔ آج یہ ان بزرگوں کے فیضان کو تحسین یہاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے۔ اور مجھے سن کے خوشی ہوئی صاحبزادہ بدر محی الدین صاحب، آج صوفی محمد صادق صاحب دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی
اچھی آواز دی ہے. اب میں نے انہیں عرض کیا کہ اب آواز اچھی ہے، اب انہیں دین کا عالم بھی بنانا ہے، اور انشاءاللہ یہ دین کے عالم بنیں گے اور پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ روشن کریں گے، پھر آپ لوگوں کی دین کے حوالے سے رہنمائی کریں گے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں رحمت عطا فرمائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے ظہر جا کے ڈابو والی جا کے ادا کر دیا. میں نے جو آیت کریمہ کا حصہ پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے. لوگوں کو مغالطہ لگا، لوگوں نے سمجھا شاید مال و دولت میں سکون ہے، لوگوں نے سمجھا بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی کوٹھیوں میں شاید سکون ہے، لوگوں نے سمجھا شاید کوئی منصب مل جائے تو سکون مل جائے گا. ان چیزوں میں سکون نہیں. سکون اگر ملے گا تو اللہ کی ضرب لگانے سے ملے گا، اور وہ مجالس جہاں اللہ کی ضربیں لگتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہے. آپ یہ مختلف جگہوں سے آ کے، مختلف قبیلوں سے آ کے یہاں جمع ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں، علماء سنا رہے ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اور جو آنکھوں والے ہوتے ہیں انہیں وہ رحمتیں نازل ہوتی ہوئی جو ہے نظر بھی آتی ہے. ہر ایک کو نہیں یہ منصب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ کن لوگوں کو دیتا ہے کہ جن کی زندگییں پاکیزہ زندگی ہوتی ہیں، جن کی زندگییں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ نگاہیں عطا فرماتا ہے. تو یہاں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں. اللہ کا ذکر یہ وہ وظیفہ ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا وظیفہ یہ اللہ اللہ کرنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. آج لوگ آتے ہیں نا کہ جناب کو وظیفہ بتاؤ، اللہ 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 کیا کرو، اللہ دل بھی منور فرما دے گا، اللہ گھر میں برکتیں بھی نازل فرمائے گا. قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، اور اپنی مجالس اللہ کے ذکر سے سجاؤ، اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جب جنت کی تیاریوں سے گزرو خوب چلو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی تیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے حلقے، اور جدھر لوگ بیٹھ کے اللہ کا
ایک ایک لمحے کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہمیں تو قدر ہی نہیں نا. نہ نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ اللہ کی ضربیں لگانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ ستو پان کے گزارا کر رہے ہیں. کئی دن آپ ان کے پاس یہ منظر دیکھتے رہے کہ حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ روٹی نہیں کھاتے، ستو لیتے ہیں منہ میں ڈال کے نیچے ڈال لیتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھی، حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ سے سوال پوچھا، حضور بتائیے آپ روٹی نہیں کھاتے، یہ ستو پھان کے گزارا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بات یہ ہے، میں نے ستو پھان کے روٹی چبانے کا جب حساب لگایا، روٹی کا لقمہ چباتے ہوئے مجھے اتنا وقت لگتا تھا کہ میں 70 بار سبحان اللہ کہہ سکتا تھا. میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی کہ وہ وقت جو روٹی کے لقمے کو چباتے ہوئے لگنا ہے وہ بھی لگے تو اللہ 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 کرتے لگے. تو یہ اللہ اللہ، تو حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے روٹی کھانا چھوڑ دی، اور وہ وقت جو روٹی کے لقمے کو چبانے میں لگنا ہے وہ وقت بھی اللہ اللہ کرتے میرا گزرے. ہمیں تو فکر ہی نہیں نا، ہمیں تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہ زندگی جس طرح ہم گزارے یہ زندگی نہیں. علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ جگہ فرمائے. علامہ اقبال نے اشعار کچھ کہے ہیں، یہ زندگی کے حوالے سے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیوہابی، حیا بستر آتش او تپیدن، خوش آدم کے این نکتہ را بایابی. اقبال کہتا ہے یہ زندگی نہیں، اور رات ہوئی تو دن ہو گیا، اور دن ہوا تو رات ہو گئی. اقبال کہتا ہے یہ زندگی، اقبال کہتا ہے یہ بھی زندگی نہیں کہ انسان بے ہوشی کی عالم میں اور مستی کے عالم میں زندگی گزارے. اقبال کہتا ہے یہ زندگی نہیں. اقبال کہتا ہے حیات آتش او تپیدن، اقبال کہتا ہے زندگی یہ ہے کہ تیرا خون ہر وقت حرارت میں رہے اور تو اس وقت خوش ہو جب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. اور زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مال ہی بناتے رہے، ہم کوٹھیاں بناتے رہے اور یہ تاش کھیل کے زندگی کے شب و روز کو ضائع کرتے رہے. نہیں، زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے اللہ کی بندگی میں یہ زندگی کے دن گزارتے تاکہ رب بھی راضی ہو جائے، پیارے مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. تو زندگی کا مقصد گزاریے. اور یہ آج جو بعض و نصیحت کا بھی اثر نہیں نہ ہوتا، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. اللہ 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 کرنے سے دل جو ہے زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں نہ کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے. بڑا پہلوان ہو، بڑا اس نے جسم تیار کیا ہو، ویٹ اٹھا کے یہ جاتے ہیں نا بچے کلبوں میں. آج کل بچے جناب میں کلب میں جاتا ہوں ڈنڈ بنانے کے لیے، چھاتی بنانے کے لیے. اگر اللہ کے ذکر کی اسے توفیق نہیں، اس جسم
جسم کی کوئی حمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، کوئی ضعیف بوڑھا بھی ہوگا نا، جو وہاں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، کسی اور جگہ نہیں برس رہی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کیسے سے عظیم لوگ اس دھرتی پہ آئے کہ ان کے جسم اتنے توانا نہیں تھے، ضعیف جسم ہوتے تھے، لیکن طاقت اتنی ہوتی تھی، بڑے بڑے پہلوانوں کو غیر کر لیتے تھے۔ تو یہ ساری اللہ کے ذکر کی برکتیں، تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور یہ واعظ بھی، یہ جو علماء کرتے ہیں، یہ واعظ بھی زندہ دل پہ اثر کرتا ہے، مردہ دل پہ اثر ہے۔ یہ آج لوگ کہتے ہیں انقلاب نہیں آ رہا، جنازے پڑھتے ہیں، بڑی بڑی مجالس میں ہم جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ وہ بھائی دل ہمارے مردہ ہوتے ہیں، ہم ان بعض و نصیحت کا اثر قبول ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے پھر معاشرے میں بے چینی ہے۔ صاحب روح المعانی بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں الباغ کا شہید، یہ باغ جو ہے یہ بھی باغ کی طرح ہے، باغ جو ہے یہ بھی کس کی طرح ہے؟ باغ کا پتہ ہے نا؟ فرماتے ہیں الباغ کا شہید، باغ جو ہے باغ کی طرح ہے، یقو علی الحی لا المیت، یہ باغ زندے کا شکار کرتا ہے، مردے کا شکار ہے۔ یہ باغ جو ہے یہ زندے کا شکار کرتا ہے، مردے کا۔ فرماتے ہیں مما تقلبہ لم یتعصب بالمواعظ، جس آدمی کا دل مر جائے اس پر واعظ کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی مجالس میں جب آپ جاتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، ایسی مجالس سے دل تازہ ہوتے ہیں، دل زندہ ہوتے ہیں، تو اپنے دلوں کو زندہ رکھیں۔ اور یہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ اللہ کرنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کہ اس عرس مبارک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو ہم نے سنایا علی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی ضربیں لگانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو صاحب عرس حضرت صوفی محمد صادق رحمت اللہ علیہ کے اللہ درجات بلند فرمائے، بڑی محبتوں والے، بڑی شفقت والے، اور انہوں نے اس علاقے میں بڑا کام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہی دنوں میں بڑے بڑے جلیل علماء کو، کون سا عالم دین ہے جو یہاں نہ آیا ہو ہے، بڑے بڑے وہ خطیب، نام پر خطیب یہاں آتے تھے اور یہاں آ کے وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آج وہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سادہ صاحب آپ کو مبارک ہے، آپ نے اس شمع کو بجھنے نہیں دیا ہے، آپ نے اس شمع کو روشن کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ بہاریں برکتیں اور آئے گی ہیں۔ اور یہ صاحبزادہ بدر محی الدین کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ماشاءاللہ کہہ رہے ایک نہیں دو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استعطاف فرمائے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بزرگان دربار عالیہ قادر ڈھونڈا شریف کا بھی فیضان عطا فرمائے، اور حضور سیدی و ثانوی حضور قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فیضان انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ آستانہ جو ہے آباد رہے، شاد رہے، اور سادہ والا شان جو ہے آپ کی تربیت کرتے رہیں۔ اللہ ان کے فضل میں بھی مزید برکتیں نازل فرمائے۔ آپ احباب جو بھی نیک تمنائیں لے کے آئے ہیں، اللہ ان نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ میں مزید کچھ عرض کرتا، میں نے ظہر کی نماز ڈھالوں والی جا کے جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کو حامی ناصر ہو، وما علینا الا